آپ نے طالبان کی بات کی، آپ نے وہ فوج کی بات کی، اسلامی ممالک کی بات کی. سر یہ انہوں نے 1920 میں جب یہ نیشن اسٹیٹس کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے بہت پہلے یہ سارا سوچ کے جب یہ انہوں نے بڑے میپس وغیرہ بنائے ہوئے تھے پہلے، جب یہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تو اقبال نے اس وقت کہا تھا ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب دیکھیں نا کہ آج جو ہم وطن کی لڑائی ہے وہ مذہب کی نہیں ہے، جو وطن کی لڑائی ہے وہ امت کی نہیں ہے. نہیں امت ہم تو کہتے ہیں نا ہر ملک ملک ماس، ہر ملک ہمارا ملک ہے. ٹھیک نہیں، وہ اس وقت ہوتا جب ہم ایک امت تھے، جب ایک امت تھے. اگر امت ہوتے تو آج وہ ان بچوں کی جو چیخو پکار ہے، ان کی جو بھوک ہے، ان کے جو ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو خواتین کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، جو وہاں پہ یہ تو ہوتا ہی نا. یہ تو پھر ہم یہاں پہ اس طرح سے جو وہ صلاح الدین نے جیسے کیا، باقی ہمارے جو اتنے بڑے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس وقت، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ چاہتا تو ایک دن میں وہ بھی خانہ کعبہ بھی جا سکتا تھا، عمرے بھی کر سکتا تھا، حج بھی کر سکتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس بندے نے کہا کہ نہیں، میرا سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو آزاد کروانا ہے جو یروشلم کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے. ہم جب یہاں بات کرتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے یہاں پاکستان کے اندر ایک زمانے میں فلسطین کے لیے جلوس نکلا کرتے تھے تو یہاں پاکستان میں اب بھی تھوڑی حمیت ہے ویسے نہیں، لیکن میں وہی بات تب ایسے لوگوں کو برا بلا نہیں کر رہا، ہمارے بھائی ایسے لوگ بھی تھے جو وہ کہتے تھے دیکھیں جی کشمیر پہ بات نہیں وہ کرتے، آپ کیوں کرتے؟ تو ہم بھی بدلا لیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں امت کا سوچنا ہے، ہمیں امت کی بات کرنی ہے. یہ انہوں نے بہت پہلے 1920 کے اندر نیشن اسٹیٹس کا جب یہ وجود آیا ہے، جب یہ نیشن اسٹیٹ میں ہم بٹے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہمیں بانٹ دیا ہے، انہوں نے اس وقت اپنا پلان جو آج تک کا تھا اور ابھی اگلا جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو ہے، وہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ جن ملکوں کا میں نے ابھی بتایا سب پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ جہاں چاہتے حملہ کر دیتے ہیں. اچھا جہاں انہیں تھوڑا سا آگے جواب ملتا ہے وہاں ان کے ابا جی آ جاتے ہیں پیچھے. وہ جو بیٹھے ہیں منافقت کی جو یعنی اس وقت منافقت کی انتہا ہے کہ ہم نے، اور یہاں آج میں اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یقین مانے کہ ہمیں بڑا اس پہ محتاط ہونا ہوگا. میں تھوڑے دن پہلے ایک آپ کے کسی ٹی وی اینکر نے کیا انٹرویو چائنا کے کسی آفیشل کا، تو اس نے کیا بات کہی ہے. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہاں مارا جاتا ہے، ہم یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے ہماری یہاں، ہمارا ایک بندہ جب مرتا ہے تو پورے چائنا کے اندر اس پہ بڑا دکھ اور افسوس اور بڑی تکلیف میں ہم ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کا ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم اب سیکیورٹی آپ پہ نہیں، ہمیں آپ ساتھ اجازت دیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی خود کریں، مل کے کریں، تاکہ ہم آگے پروگرام کو لے کے جا سکیں. اور ساتھ میں انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ جدھر آپ بار بار جاتے ہیں وہ پہلے آزما چکے ہیں، سب کچھ آپ کو پتا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بیلنس کرنا آتا ہے. بھئی اب بیلنس والا، اب انڈیا بیلنس ہی کر رہا تھا نا، انڈیا کدھر کھڑا اس وقت؟ یعنی ہم یہاں پہ ہر روز ہمارے تمام جو اس وقت ٹی وی چینلز ہیں، تمام مفکر ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ کر دیا، وہ ہوا کیا ہے؟ انڈیا یہی چاہ رہا تھا نا کہ رشیا کے ساتھ بھی ہو میرا اور امریکہ کے ساتھ بھی میری بات ہو. وہ تو دونوں طرف چل پڑا. آج یہ نہیں ہے. آج آپ کو ایک طرف جانا ہوگا اور پاکستان تو یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. انڈیا نے تو پھر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتایا کہ وہ دشمن ہے جو بھی ہے، لیکن کھڑے تو ہیں وہ. ابھی تک انہوں نے کوئی امریکہ کے آگے کوئی اس طرح سے کوئی جھکے تو نہیں ہے وہ، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے جنہوں نے آپ پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، اور سب سے پہلا حق بھی کن کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہاں فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن یہ شیخ صاحب ایک چینی بہت سینئر عہدیدار، میں ان کے پاس بیٹھا تھا ان دنوں، یہ واقعہ بشام میں ہوا تھا، چینی ورکرز کو مارا گیا. تو ان دنوں واخان کے بارڈر پہ کچھ یہ اپنا بنا رہے ہیں کوئی منصوبہ، اور چین کے جو کوریڈور بنا رہے ہیں اور بڑا ترقی دے رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ جناب وہ دیکھیں کہ آپ کے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں ہر آئے روز. تو اس میں کوئی آپ بھی اپنے طور پہ پاکستان کو مضبوط کریں، کیس سے اٹھائیں. انہوں نے کہا جی ہم نے بیجنگ حکومت نے کابل حکومت سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ جو آپ ایویڈنس دے رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمارے لوگ نہیں ہیں.
یہ ہماری پراکسیز نہیں ہیں. تو میں نے کہا نہیں جناب یہ عمومی تاثر تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل. تو وہ پتہ نہیں اب وہ پھر چین نے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ایک تھوڑا سا ہلکا سا پیچ اپ بھی کرایا. ظاہر ہے پاکستان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ کوئی امن ہو جائے تو بجائے کہ ہمارے وہ لڑتے ہی رہیں. یہ بھی ایک ہمسایوں سے لڑتے رہنا ایک مناسب پالیسی تو نہیں ہے. لیکن اس میں ہم سفر زیادہ نہیں کر رہے. ابھی ہمارے کل پرسوں میجر عدنان شہید ہوئے ہیں جو اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے. تو اس میں شہادت کا تو مرتبہ یقیناً بہت بڑا ہے شیخ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے نوجوان اتنے خوبصورت ہمارے کیپٹن لیفٹیننٹس میجرز آئیروز جام شہادت نوش کر رہے ہیں تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. دیکھیں یہ ابھی جس طرح میاں صاحب نے بات کی ہے نا کہ ایک تو ہمیں ایک جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ویسے ہمارے لیے فی الحال تو بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو ہمارا ہمسایہ ہے جو ہم پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. لیکن جب دو کشتیوں میں ہم چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج جو ہے آگے جا کر جو ہے وہ کہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ہمیں نتائج بھگتنا بھی پڑ سکتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو دوسری بات جو ہے یہ چائنا کے لوگوں کے ساتھ جو انریسٹ ہوتی ہے, یہاں پر کوئی ان کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اپنے ان لوگوں کو بلا کے تو کچھ نہیں کرے گا نا. تو اگر پاکستان نے ایویڈنس دیے افغانستان کی حکومت کے خلاف کہ وہاں سے لوگ ہو رہے ہیں اور پھر افغانستان نے کہا ہے کہ نہیں یہ ایویڈنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ویسی بے پرگی افغانستان کی طرف سے ہے. کیونکہ افغانستان میں جو ہے نا اگر ان کی حکومت نہیں کر رہی تو وہاں جو مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں مختلف جو طاقت ہیں وہ اگر کر رہے ہیں تو پھر افغانستان کو اس کو اون کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ پھر آپ کی حکومت کے لوگ ہمارے ہی ہیں لیکن ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے, یہ وہ کہہ سکتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر دہشت گردی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے تو اس کو ختم بھی کرنا پڑے گا اور اس کو ایڈمٹ بھی کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, چاہے ان کے کنٹرول میں نہ ہو. ظاہر ہے دہشت گرد کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتا, یہ تو نہیں ہوتا. اگر پاکستان میں بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہوتی نا. اس کے پیچھے اگر ہم پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کبھی ہمیں راہ نکل آتی ہے, کبھی کوئی نکل آتا ہے. تو اگر بی ایل اے بھی دیکھیں تو اس کی جو مدر کمپنی ہے وہ تو راہ ہی ہے. تو اس کو اگر ہم مدر کمپنی ہے, چلو ہاں صحیح بات ہے. اچھا میاں صاحب میں نے یہ پچھلے دنوں آپ کو بتایا بھی تھا, شاید آج سے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے امریکہ کے جو ڈپٹی ایمبیسڈر سے میری ملاقات ہوئی 1 on 1. اس میں میں نے انہیں کہا جی پاکستان کا جو چائنا سے بڑھتی دوستی ہے اس پہ آپ کوئی پراپر کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پہلے ہمارے ایمبیسڈر نے بھی آگے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ چائنا سے جتنا مرضی کام کریں اپنی کوآپریشن بڑھائیں, لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ باقی منصوبوں کا ایک سکروٹنی ہوتی ہے اس کی اس طرح ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے انگلی اس بات پہ اٹھائی کہ چین سے جو ہمارے معاہدہ جات ہیں ان میں شفافیت نہیں ہے. یہ امریکہ کا موقف ہے لیکن ہم روکتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارا اور چائنا کا مسئلہ ہے نا. یہ ان کا وہ بھی معاملہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایران سے آئل اور گیس لینا چاہیں تو وہ ہمیں روک دیں, ہم رشیا سے لینا چاہیں وہ روک دیں. ابھی اس سے زیادہ مداخلت آپ کا معاہدہ جو تھا ایران پاکستان اس سے زیادہ مداخلت اور کیا ہے کہ ہم نہیں کہتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل ان کا اور ہے, بات اور کرتے ہیں. وہ بالکل دیکھیں وہ جو آج کل بھی نظر آ رہا ہے جو ہر جگہ پہ وہی کام ہے. ہمیں اپنی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس میں فائدہ ہے. ہمارا ملک جو ہے ہمیں کل کو جو ہے نا, اور آپ نے پیچھے دیکھا ہے پچھلے 78 سال کے اندر آپ نے جب ضرورت پڑی آپ کے کام نہیں آئے, آپ ان کے کام ضرور آئے ہیں آپ کے سامنے. تو وہ آج دونوں ملکوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, جو کشمیر کی وجہ سے آج دونوں ملک جو ہے وہ جنگ جو ہے نا ہر وقت تیار ہیں. ہم لوگ ہماری فوجیں بھی تیار بیٹھی ہیں دونوں طرف. مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو آپ کو بہت پہلے مل جانا تھا, وہ تو بہت پہلے 2-3 موقع ایسے آئے ہیں پاکستان کے پاس. آپ نے کن کی مانی ہے؟ آپ نے انہی کی تو مانی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیں جو ہے نا وہ روکتے نہیں ہیں. آپ نے جب ان کی مانی ہے تب آپ کو نقصان ہوا ہے. جب آپ ان کے پیچھے گئے ہیں آپ نے اپنا نقصان کیا. اور یہ تو آج بھی ہماری حکومت کو, آج بھی جو ہمارے اس وقت کو جو آج برسر اقتدار ہمارے, چونکہ ہم بھی خیر اس میں حصہ ہیں, لیکن میں تو سب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ملک کا سوچیں. اور ملک کے بعد اس کا سب سے اہم بات جو ہے نا
वो जो उम्मत की बात है जिसका आगे वो- भी वो हमने idea promote जो करें। आगे जाके हमने एक दुनिया अगली भी है उसमें भी जवाब देना है, जो हमारा मकसद है, जिसके लिए यहाँ पे इतनी कुर्बानियां देके ये मुल्क हासिल किया था, जिस प्रोग्राम के लिए ये सब कुछ हुआ था, उस पे ज्यादा जो है ना सब हमें जोर देना चाहिए। और आज तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे यकीन माने कि आप कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, कभी कोई 150 में एक आध बंदा को इस तरह की बात कर देता था। आज इतना ज्यादा यहाँ पे वो जो है इस तरह का मवाद मिल रहा है, इस तरह की बात आ रही है कि वो आपको ये साबित करने पे तुले हुए हैं लोग कि जनाब आपने ये तकसीम करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया।